ہمیں اب انتہائی مایہ ناز قانون دان اور سیاستدان جناب اعتزاز احسن صاحب نے بھی جوائن کیا. میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان سے یہ سوال لے کے جائیں. اعتزاز صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اعتزاز صاحب میں تو 2 ماہ بعد پاکستان واپس آیا ہوں. اب کتنی دیر رہتا ہوں یہ تو مجھے نہیں پتا. آپ جیسے آئینی ماہر کی ہم ریفرنس دیتے رہے ہیں تاحیات سیاستدانوں کی. آپ کہہ رہے تھے کہ ممکن ہی نہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم ہو اور اس پہ امپلیمنٹ نہ ہو. آئین میں باشگاف لفظوں میں لکھا ہے کہ 3 ماہ میں الیکشن ہونے ہیں. نہ 3 ماہ میں الیکشن ہوئے, نہ سپریم کورٹ کا حکم مانا گیا, نہ توہین عدالت کا کسی کو نوٹس دیا گیا. اب کل کو جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ بھی آ کے کہتے ہیں ہم 90 دن کی بجائے 90 مہینے یا 90 سالوں میں الیکشن کرائیں نہ کرائیں ہماری مرضی, تو پھر عوام کدھر جائے گی؟ وزیر صاحب ایک چیز تو میں اعتراف کروں گا کہ میرے وہ کہتے ہیں نا امیجنیشن, انگریزی میں فیلئر آف انٹیلیجنس ہو گئی ہے. 9/11 کے بارے میں کہتے تھے وہ جو جہازوں میں نکل کے لڑکوں نے جہاز لے کے اڑا کے اور جا کے مار دیے تھے ٹوین ٹاورز میں اتنے نشانے لے کے, تو وہ کہتے تھے یہ فیلئر آف انٹیلیجنس ہے. ایک نے کہا راسبن میڈلین آلبرائٹ نے اس نے کہا کہ فیلئر آف انٹیلیجنس نہیں ہے, فیلئر آف امیجنیشن ہے. یہ امیجن ہی نہیں کیا جا سکتا تھا جو انہوں نے کارنامہ کیا. میں تو سچی بات ہے امیجن ہی کر سکتا تھا, تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح بلیٹنٹلی سپریم کورٹ کی وائلیشن ہوگی اور وہ بھی کریں گے. لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر اور ڈیفینس منسٹر وہ صاف ہی کہیں گے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم بیچ کو بھی نہیں مانتے اور فیصلہ کیوں اس کا مانے. یہ میرے تصور میں نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں, میں کوئی یہ بھی رہنمائی فرما دیں, آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. توشہ خانہ کا ایک کیس ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگ مبینہ طور پہ کہہ رہے ہیں 5 اگست تک تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب باہر ہو جائیں گے, سیاست سے ہو جائیں گے. یہ 342 کا کیس کیا ہے اور اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں 342 کا بیان جو دیا گیا ہے؟ 342 کے بیان کے مدرجات تو میں نے نہیں سنے, پر وہ یہ سنا ہے وہ علیحدہ ویوز ہے. ایک راؤل طارق صاحب دے رہے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا, اور ایک دے رہے تھے 2 جو آپ کی چینل سنے ہیں ان پہ ایکسپرٹس اور ایک رپورٹر, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا سیر حاصل جواب دیا ہر سوال کا. اب یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے, پر میں یہ جانتا ہوں توشہ خانہ میں یہ ٹرائل ہو رہا ہے اور جو کہ میجسٹریٹ نے ریفر نہیں کیا. یہ یاد رکھے میجسٹریٹ نے ریفر نہیں کیا. ایسے کیسز میں جب سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کسی کیس کو دیتا ہے تو دفعہ 193 پڑھ لیں رابطہ فوجداری کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کوئی بھی کسی بھی کیس کی کو اپنے اختیار سماعت میں لے ہی نہیں سکتا, اس کی سماعت ہی نہیں کر سکتا اگر وہ میجسٹریٹ نے اس کو ریفر نہ کیا ہو. پہلے میجسٹریٹ دیکھے وادی النظر میں پرائما فیسائی کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا, اور اگر وہ بنتا ہے تو پھر وہ ادھر ریفر کرے جوڈیشل سیشن کا. اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیل ناٹ انلیس ریفر ٹو. اب یہ بڑا وہی نیگیٹو امپیریٹو آ گیا ہے جو رابطہ فوجداری میں کیا ہے. اچھا, اب یہ مجھے علم ہے, یہ کافی دیر سے میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جو چیئرمین ہے تحریک انصاف کے وہ مانگ رہے ہیں کہ جی وہ اس اختیار سماعت عدالت کے اختیار سماعت پر اسی 193 سیکشن پہ انحصار کر کے وہ مانگ رہے ہیں کہ جی یہ عدالت نہ سنیں, یہ عدالت کو اختیار سماعت ہے ہی نہیں, وہ شیل ناٹ کا لفظ ہے. تو اس پہ ہائی کورٹ نے بھی نہیں کوئی ان کو اس کو ریلیز دی. اعتزاز صاحب میں تھوڑی سی مزید رہنمائی چاہوں گا. آپ بات تو وہی کر رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجسٹریٹ سے نہ ہو جائے, لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا, ہائی کورٹ میں بھی گیا, اور وادی النظر میں تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہیں سنوائی نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر یہ ایک آئین کے متضاد ہے تو زیادتی کروائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادتی ہوگی. کس کی جانب سے کرائی جا رہی ہے اس کو آپ چھوڑیں, بالکل زیادتی ہوگی, کیونکہ اس میں قانون بڑا کلیئر ہے. اور قانون یہ بھی کہتا ہے اس پہ کچھ 50-100 ججمنٹس ہوں گی عدالت عالیہ اور عظمیٰ کی کہ اگر کوئی بنیادی اعتراض ہو اختیار سماعت پر, کسی عدالت کی اختیار سماعت پر, تو سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا کہ اختیار ہے بھی کہ نہیں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ٹرائل شروع کیا جائے گا اور یا اپیل سنی جائے گی. اب یہ چیز دیکھی نہیں ہائی کورٹ نے, سپریم کورٹ نے تو سمپلی بھیج دیا کہ آپ جا کے اور ادھر رجوع کریں. اور لیکن یہ تو مطلب ہے پہلے یہ دیکھنا چاہیے. دوسری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب جو ہے ہمایوں دلاور
ایسا جج بھی میں نے نہیں دیکھا جس کے نے اپنی فیس بک پلیٹ فارم پہ اتنی تضحیک آمیز چیئرمین تحریک انصاف کے کارٹون اور پوسٹ لگائی ہوں، اتنی تضحیک آمیز ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے کہ جج صاحب نے اس پہ بھی اس کے بعد بھی نہیں کہا کہ جی میرے بارے میں یہ شائبہ ہو سکتا ہے کہ میں متعصب ہوں. شائبہ ہی ہو سکتا ہے میں متعصب، تو اس لیے میں یہ نہیں سنتا. پر انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی ان کو موقع دیا اس جج کو کنٹینیو کرنے پہ. یہ بھی میری امیجنیشن سے تصور سے باہر ہے. جو بہت کچھ ہو رہا ہے آج کل جو تصور سے بھی باہر ہے، جس میں وہ 90 دن کا بھی تھا. پر اب ایک چیز نظر آتی ہے بظاہر کہ یہ جو نگران حکومتوں کو امپاور کرنے کا آیا ہے قانون، جس میں پرائیویٹائزیشن، جس میں فارن ٹریٹیز، معاہدے اس قسم کے، جس میں ایلوکیشن آف فنڈز ٹو آن گوئنگ پروجیکٹس یا انیشیٹنگ نیو پروجیکٹس، یہ سارا کچھ دیا گیا ہے. یہ تو لگتا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے سرکار یا معافی مطلب ہے سرکار جو ایک اصلی سرکار ہے کہ ہم نے 90 دن میں نہیں کرائے پنجاب اور خیبر میں انتخابات. وہ آئین بڑا کلیئر تھا. تو اب جو نگران آئیں گے اوپر وزیر اعظم وفاقی اور دو صوبوں میں، ان کے بھی اگر ہم 90 دنوں کی بجائے 900 دن کر دیں یا چلو 280 دن کر دیں. اعتزاز صاحب ایک بات اور میں آپ سے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتا ہوں. تو شاہانہ میں سے تو بٹی صاحب بھی جانتے ہیں کہ ہم صحافیوں نے بھی بڑا مال نکالا ہے. تو کوئی قانون ہے کہ جناب یہ آپ کس چکر میں لے گئے یا آپ کو نوازنے والے کون تھے؟ اس پر کوئی دفعہ لگتی ہے صرف دفعہ نہیں؟ وہ تو دو چیزیں ہیں. ایک ابھی جو کیس چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، یا آپ نے ابھی لینے کا حاصل کرنے کا کیس نہیں چلا رہے. وہ صرف ڈسکوالیفیکیشن کے لیے چلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا. وہ اس کا جواب ہے کہ ڈیکلریشن میں موجود ہے، جو بھی ڈیکلریشن دی ہیں ان میں وہ رقم انہوں نے بتائی ہے. اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا یہ میرٹ پہ کیا کریں گے. پر جج صاحب کو تو سننا ہی نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا منصور علی شاہ صاحب نے ایک پریسیڈنٹ کریٹ کیا ہے، اور کتنا حساس انہوں نے ایک دن کا میرے پہ کوئی اعتراض ہے کسی کو، کیونکہ میرے جواد خواجہ صاحب کی ذمہ داری ہے جو دوسرے پٹیشنر ہیں میرے ساتھ. اچھا اعتزاز صاحب یہ